بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ میں آج آذان کے حوالے سے احادیث پاک کا بیان ہے۔ آذان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی بلاوا ہوتا ہے، اور شرعی طور پر نماز کے لیے جو بلاوا ہوتا ہے اسے آذان کہتے ہیں۔ صحابہ کرام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس پر غور و خوض شروع ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ صحابہ کرام کا آپس میں مشورہ ہوتا تھا کہ ہم کیسے نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں۔ بعد نے کہا کہ آگ جلائی جائے، آگ کے شعلے جب اٹھیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جی نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو دیگر صحابہ نے کہا نہیں، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، وہ آگ جلاتے ہیں، ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ نے کہا کہ ناقوس بجا لیتے ہیں۔ ناقوس ایک بڑی لمبی لکڑی کے اوپر چھوٹی لکڑی مار کے آواز نکالنا، جیسے اب ڈھول تو خیر لکڑی نہیں ہوتی، وہ لکڑی پہ لکڑی مارتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ نے کہا کہ ہم شنکھ بجا لیتے ہیں۔ شنکھ یہ جو سینگ کی طرح کا بگل ہوتا ہے، اس میں آواز پھونک ماریں گے تو زور سے آواز نکلے گی، تو اس طرح بلا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بعد نے کہا نہیں، یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہ گفتگو ہوتی رہی، اور اس بات پر صحابہ کرام مضطرب تھے کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں کہ رب کائنات نے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی خاطر بجایا جائے، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک رات کو خواب میں مجھے ایک آدمی دکھائی دیا۔ یہ حدیث پاک ہے ابو داؤد کی، دارمی کی، ابن ماجہ کی۔ خواب میں ایک آدمی دکھائی دیا جس نے ہاتھ میں ناقوس اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، کیا تو یہ ناقوس فروخت کرے گا، بیچے گا؟ یہ خواب میں بندے سے کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا تم لوگ کیا کرو گے اس کو؟ میں نے کہا ہم اس کے ساتھ نماز کی طرف بلائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں نماز کی طرف بلانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بتائیے۔ عبداللہ بن زید صحابی ہیں، وہ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر اس مرد نے جو خواب میں نظر آیا تھا، اس نے انہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو اذان ہم کہتے ہیں، یہ خواب میں عبداللہ بن زید کو سکھائی۔ اسی طرح اقامت کرنا بھی سکھایا۔ وہ کہتے میں صبح جو ہی میری آنکھ کھلی میں دوڑا دوڑا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا تھا، اور میں نے آ کے آپ کو بتائی کہ آقا میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ باتیں مجھے سکھائی گئی ہیں خواب کے اندر۔ تو سرکار نے فرمایا انشاءاللہ تیرا یہ خواب سچا خواب ہے، تو نے صحیح خواب دیکھا ہے۔ اور فرمایا کہ تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا کے اذان بلال دے گا، یہ کلمات اس سے بتاتے جانا۔ پہلا دن تھا، یہ کلمات اس سے بتاتے جانا، وہ اذان دیتا جائے گا، اس کی آواز تیرے سے زیادہ اونچی ہے، تیرے سے زیادہ شینی ہے اور تیرے سے زیادہ نرم ہے، لہذا اذان وہ دے گا، تم کلمات اس کو بتاتے جانا، وہ بولتا چلا جائے گا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مؤذن آقا کی بارگاہ میں وہ ترجیح والا ہے جس کی آواز بلند، نرم اور شیریں ہو، تاکہ لوگوں کو بھلی معلوم ہو۔ جب یہ اذان کی آواز گونجی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی خواب میں یہی اذان کے الفاظ مجھے بھی سنائے گئے تھے۔ جب میں نے یہی اذان ہوتے دیکھے تو کپڑا اٹھا کے تیزی سے نکلے کہ یہ تو میں نے ابھی خواب میں سنے ہیں پہلی دفعہ، یہ کیسے پہنچ گئے ہیں وہاں تک؟ جب وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ خواب ان سے پہلے حضرت عبداللہ بن زید نے دیکھا تھا، اور وہ پہل کر گئے تھے حضور کی بارگاہ تک پہنچنے میں، اور آقا نے ان کے کہنے پر اذان شروع کروا دی تھی۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بھی یہی بات خواب میں دیکھی تھی۔ یہ مزید تائید ہو گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اب اذان کے بارے میں کچھ مختلف احادیث ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی۔ آپ جانتے ہیں یہ جو مشکات شریف ہے،
یہ مجموعہ ہے مختلف کتابوں کا، اس میں صحاح ستہ، بخاری، مسلم، سنن چاروں سے، دارمی سے، مختلف کتب سے احادیث لی گئی ہیں، اور اس میں امام نے فصلیں بنائی ہیں۔ پہلی فصل میں بخاری مسلم کی حدیثیں لاتے ہیں، دوسری فصل میں باقی جو صحاح ستہ ہے اس میں سے لاتے ہیں، اور تیسری فصل میں پھر اکٹھی کر دیتے ہیں ہر طرف سے حدیثیں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم بخاری مسلم کا نام لیں یا نہ لیں، یہ حدیثیں وہیں سے لی گئی ہیں ساری۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا کہ جب تم آذان کہو تو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر کہو، یعنی آذان تیزی میں نہیں کہنی۔ آہستہ سے مراد آواز آہستہ نہیں ہے، سپیڈ آہستہ ہے۔ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر کہو، اس میں جلدی نہ کرو۔ جب اقامت کہو تو جلدی کر لو، یعنی اقامت میں آذان کی طرح ٹھہراؤ نہیں ہونا چاہیے، اقامت حدر میں تھوڑی تیزی میں ہونی چاہیے، مگر آذان ٹھہر ٹھہر کر اور آہستہ ہونی چاہیے۔ اور فرمایا آذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھا کرو کہ جس میں اگر کوئی حاجت مند واش روم میں جاتا ہے، واش روم سے ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، بلکہ یہ بھی الفاظ آئے کہ اگر کوئی کھانا شروع کر چکا تھا تو اپنا کھانا بھی پورا کر لے اور وضو کرنے کا ٹائم بھی اس کے پاس ہو۔ اتنا وقفہ رکھا کرو آذان اور اقامت کے درمیان۔ اور سرکار نے اس حدیث پاک میں فرمایا وَلَا تَقُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْنِی، اور فرمایا جب تک مجھے نہ دیکھو نماز کے لیے نہ اٹھا کرو۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمارے ہاں ڈسکس ہوتا ہے کہ جب تکبیر ہوتی ہے تو لوگوں کو کس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی مساجد میں جب تکبیر ہوتی ہے تو ساتھ ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض مساجد کے اندر جب حی علی الصلاۃ کا الفاظ بولا جاتا ہے تو اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کے اندر گنجائش موجود ہے، دونوں میں غلطی نہیں ہے۔ وہ جو پہلے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ صفوں کی ترتیب ہم ذرا پہلے بنا لیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، چونکہ صفوں کو سیدھا رکھنے پر بھی احادیث پاک میں بڑا زور دیا گیا ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک بتا رہی ہے، فرمایا وَلَا تَقُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْنِی، جب تک مجھے نہ دیکھا کرو کھڑے نہ ہوا کرو۔ ہوتا یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا، حضرت بلال اذان دے دیتے تھے پہلے، اور پھر سرکار دو عالم کا جو حجرہ مبارک تھا اس کے ساتھ والے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے انتظار کرتے تھے کہ حضور کب گھر سے نکلیں گے۔ انہیں اندازہ ہو جاتا تھا سرکار کے اٹھنے سے، ظاہر ہے ایک کپڑا ہی تھا، پردہ، آگے حضور کا گھر تھا، ادھر مسجد تھی، تو انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ حضور اب اٹھنے لگے ہیں اپنی چارپائی سے یا اپنے بستر سے اور آنے لگے ہیں، تو وہ یہ اندازہ سن کر آ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے۔ اور جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچتے تھے حضور اپنے حجرے سے باہر نکلتے تھے اور میرے آقا کو آتا دیکھ کر احتراماً صحابہ کرام کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ جو اقامت میں حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا ہے یہ ادب مصطفیٰ کے اندر کھڑا ہونا ہے، تو یہ ایک سنت تھی صحابہ کرام کی۔ تو ہمارے جو احناف ہیں ہم لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ جب حی علی الصلاۃ کہا جائے تو اس وقت کھڑا ہوا جائے، تاکہ وہ جو سنت ہے حضرت بلال اور صحابہ کرام کی اس سنت پر عمل کیا جائے۔ لیکن جب بڑی جماعتیں ہوتی ہیں جیسے جمعہ کا دن ہوتا ہے اور صفے بنانے میں دیر لگ سکتی ہے تو وہاں پر پہلے ہی لوگ کھڑے ہو کے بنا لیں تو حرج کوئی نہیں ہے۔ جو پہلے کرتے ہیں گناہ غلط کام وہ بھی نہیں کر رہے، ان کے پیش نظر صفوں کو سیدھا کرنا ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ یار حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو، ہمارے پیش نظر یہ حدیث پاک ہے جو ترمذی شریف کے اندر آئی ہوئی ہے، اور میں نے پس منظر آپ کے سامنے اس کا سارا رکھ دیا ہے۔ حضرت سیدنا زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ کہیں سے آئے ہوئے تھے، نام ہے ان کا زیاد بن حارث السدائی، سدا قبیلے کا نام ہے، سدائی قبیلے سے آئے تھے۔ سرکار نے ان کو شرف بخشا کہ حارث آج تم اذان دو۔ وہ کہتے میں نے اذان دی، حضرت بلال نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا، اذان میں نے دی تھی، حضرت بلال چونکہ پکے مؤذن تھے وہاں کے، انہوں نے کھڑے ہو کر اقامت کہنے کا ارادہ کیا، تو سرکار نے فرمایا سدا کے بھائی نے، یہ جو سدائی ہے نا سدائی، اس نے اذان کہی ہے، اور جو اذان کہے اقامت بھی وہی کہا کرے۔ ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ پیش آتا ہے، بعض اوقات بعض ہمارے سینئر لوگ یا جو خیال نہیں کرتے، اذان کسی بچے نے کہی ہوتی ہے یا چھوٹے نے کہی ہوتی ہے تو وہ کھڑے ہو کے اذان دینا وہ تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو اذان دیتا ہے تکبیر پڑھنے کا حق بھی اسی کا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اجازت دے دے۔ اگر وہ کہے جی آپ کہیں
تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ حق دے رہا ہے آپ کو، مگر حق اسی کا ہے جس نے اذان کہی ہوتی ہے۔ آخری حدیث پاک آج کے درس کی، حضرت عبد الرحمن بن سعید روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا تو فرمایا اپنی انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈال لیا کرو، اس طرح تیری آواز زیادہ بلند ہوگی۔ یہ جو اذان میں ہم ہاتھ اٹھا کے یہاں رکھتے ہیں یہ بھی آقا نامدار کا حکم ہے، اور حضرت بلال کو یہ آقا نے تعلیم فرمائی تھی۔ اور فرمایا کہ آواز بلند ہوتی ہے، اصل میں اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر تو ہوتا نہیں تھا، آج لاؤڈ سپیکر ہیں اور آواز ہماری سپیکر بلند کر رہا ہے، مگر پھر بھی اس سنت کی تعمیل میں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے حکم دیا تھا، مؤذنین آج بھی اپنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تو اس اتباع سنت کی وجہ سے وہ آج بھی اپنا اجر پائیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔